لا إله إلا الله لا إله إلا الله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ویسے تو ہمارا یہ پروگرام آپ کو معلوم ہے کہ احکام شرعیہ عملیہ کے بارے میں ہے، لیکن پچھلے 2-3 پروگرام سے میں آپ کی خدمت میں علم کے حصول کے سلسلے میں فضیلت اور کمال کے پہلو ذکر کر رہا تھا، اور اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر کم از کم کچھ علوم کا سیکھنا فرض ہوتا ہے، انہیں وہ تو سیکھنا ہی چاہیے۔ چونکہ ہمارے ہاں علم کب سیکھنا ہے اور کتنا سیکھنا ہے اس کا کوئی شعور حاصل نہیں ہے۔ اگر 1,00,000 گھر لے لیں مسلمانوں کے بڑی معذرت کے ساتھ، تو اس میں سے شاید کوئی ایک آدھ گھر ایسا نکلے گا جس میں بچوں کو ان کی عمر کے حساب سے علم دین جو شریعت نے لازم کیا ہے وہ سکھایا جا رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات ہم سے لوگ 40 سال 45 سال کی عمر میں وہ کویسچن کر رہے ہوتے ہیں جو یقیناً انہیں 7 سے 10 سال کے درمیان سیکھ لینے چاہیے تھے، ان پہ لازم تھا کہ وہ سیکھتے، اور ان کے والدین پر لازم تھا کہ وہ ان کو سکھاتے۔ لیکن اتنی طویل عمر گزر جانے کے بعد بھی اتنے چھوٹے چھوٹے بچگانہ سوال یہ ثابت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کم اہمیت اگر کسی چیز کو دی گئی ہے تو وہ دین ہے، جس کی ہماری نظر میں کوئی وقت نہیں ہے، اور ہم نے علم دین کے حصول کو صرف دینی لوگوں کے ساتھ مقید کر دیا ہے کہ داڑھی والے ہوں، امامے والے ہوں، دارالعلوم میں جو پڑھ رہے ہوں وہ بس سیکھیں، باقی ہم نہیں سیکھیں گے۔ یہ ہماری غلط تقسیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین کے حاصل کرنے کو صرف داڑھی والوں کے ساتھ، امامے والوں کے ساتھ، مذہب سے گہرا تعلق رکھنے والوں کے ساتھ یا کسی دارالعلوم میں پڑھنے والوں کے ساتھ مقید نہیں فرمایا ہے۔ جہاں پر آپ دیکھ لیں مخاطب تمام مسلمان ہیں، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم دین کو سیکھیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ فرض علوم کے بارے میں بنیادی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دے ہوں، اگرچہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ عقیدے کا بیان ہمارا یہاں پر موضوع نہیں ہوتا ہے، ہم احکام شرعیہ عملیہ کے بارے میں کلام کرتے ہیں، یعنی ایسے احکام کے بارے میں جن کا تعلق ہمارے عمل کے ساتھ ہو، جبکہ عقیدہ اور اعتقاد کا تعلق ہمارے قلب اور ذہن کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک یقین کا نام اعتقاد ہوتا ہے، یقین کا نام عقیدہ ہوتا ہے، مخصوص کچھ اور شرائط ہوتی ہیں اس کی۔ تو لہٰذا یہ ہمارا موضوع بحث پروگرام کے اعتبار سے تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے بہت سارے ویور یہ چاہ رہے ہیں کہ فرض علوم کا بیان ایک مرتبہ یہاں ہو جائے، جو کہ میں خود سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے ہاں کالز بھی لینی ہوتی ہیں، ان کے جوابات بھی دینے ہوتے ہیں، ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا تھوڑا آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اچھی طریقے سے یاد رکھیے کہ عقیدہ ایک اعتقاد کا نام ہوتا ہے، ایک یقین کا نام ہوتا ہے جو کسی شرعی دلیل سے حاصل ہوتا ہے، اور ایسا دل میں جڑ پکڑ جاتا ہے، ایسا راسخ ہو جاتا ہے کہ اس کی جانب مخالف کو انسان بالکل ختم کر دیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، تو ہمیں اس کا یقین حاصل ہے، اور یہ یقین ہم نے ایسا نہیں کہ اپنے پاس سے بنا لیا ہو، بلکہ اس پر قرآن و حدیث سے ہمارے پاس شرعی دلائل موجود ہیں۔ اور اس کی جانب مخالف یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے، اسے ہم نے اپنے قلب سے بالکل دور کر دیا ہے کہ اس کا شائبہ تک نہیں ہے۔ تو بس وہ یقین جو کسی شرعی دلیل سے ہمارے دل میں راسخ ہو جائے اور اس کی جانب مخالف کو ہم بالکل ختم کر دیں، اس کو اعتقاد یا عقیدے کا نام دے دیا جاتا ہے، اور اس میں عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یہ صرف ایک یقین کا نام ہوتا ہے۔ لیکن یہ یقین مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ مثلا کوئی شخص عادل شخص آپ کو آ کے خبر دے امریکہ ہے، امریکہ کا یقین رکھنا قلب میں، اور اس طرح یقین رکھنا کہ جانب مخالف ختم ہو جائے، اس کو کوئی بھی عقیدہ نہیں کہے گا، اس کا تعلق مذہب سے بھی ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تو مطلقاً عقیدے کی تعریف ہے۔ جب ہم کہتے ہیں عقیدہ اسلام یا عقائد اسلام، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اعتقادات، وہ نظریات، وہ یقین
کہ جن کو اگر آپ دل میں مکمل طور پہ 100% جگہ دیں گے تو اسلام میں داخل ہوں گے یا داخل رہیں گے، اور اگر ان میں سے ذرا بھی کمی آ گئی، ان کے جانب مخالف کو تھوڑا سا بھی آپ نے دل میں جگہ دے دی تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ انہیں کہتے ہیں عقائد اسلام۔ جیسے میں نے ایک مثال آپ کو دی، ایک اور دے دیتے ہیں۔ جیسے کوئی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی و رسول ہیں، اور آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ بالکلیہ بند ہے۔ نہ کوئی آپ کے مرتبے کا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے چاہے وہ آپ کے مرتبے سے کم، بالکل نبوت اور رسالت کے دروازے بند ہیں۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ عقیدہ راسخ ہے، یقین ہے اس کو، اور یقینی سی بات ہے شرعی دلائل سے حاصل ہوا ہے اور اس کا تعلق مذہب سے بھی ہے، اس کا نام ہے عقیدہ۔ اور اگر اس میں خرابی پیدا ہو جائے، کوئی شخص اگر معاذ اللہ یہ عقیدہ رکھے کہ اور نبی بھی کوئی آ سکتا ہے، چاہے وہ نبی کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کا ہو یا نہ ہو، آ سکتا ہے، اگر یہ کوئی عقیدہ رکھے گا تو گویا کہ اس نے اس صحیح عقیدے کی جانب مخالف کو اپنے قلب میں جگہ دے دی، وہ فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو خلاصہ کلام اب یہ ہوا، آسان الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ عقیدہ اس یقین، اس اعتقاد کا نام ہے جو کسی شرعی دلیل سے حاصل ہو، اس کا تعلق مذہب سے ہو، دل میں بالکل پکا راسخ جڑ پکڑ لے اور اس کی جانب مخالف بالکل ختم ہو جائے، بالکل معدوم ہو، کہتے ہیں عقیدہ۔ تو اب عقائد اسلام یہ بنیں گے کہ جن کے اوپر آپ کا یقین، ایسے اعتقادات کہ جو آپ کو اسلام میں داخل کر دیں، اور اگر ان میں گڑبڑ ہو، خرابی ہو تو اسلام سے باہر کر دیں، انہیں عقائد اسلام کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی عقیدہ انسان اپنے پاس سے نہیں بنا سکتا، کیونکہ ہم نے آپ کی اس کو تعریف کرتے ہوئے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کے پیچھے ایک شرعی دلیل موجود ہونی چاہیے، اور عقیدے کے سلسلے میں شرعی دلائل 4 ہوتے ہیں، یعنی 4 دلیلوں میں سے کسی ایک سے اگر عقیدہ ثابت ہوگا تو اس کو پھر عقیدہ مانا جائے گا اور اس کی کوئی اہمیت ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو گویا کہ پھر وہ گمراہی ہے، فساد ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے قرآن، پھر اس کے بعد حدیث، تیسرا عقل سلیم، اور چوتھا سواد اعظم۔ قرآن ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین کہ جو صحیح اور اچھے طریقے سے اور بہت ہی محتاط طریقے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ تیسرا ہے عقل سلیم۔ عقل کہتے ہیں کہ ایسے نور کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اندر پیدا فرمایا ہے، ہماری ذات میں اس کو رکھ دیا ہے، اور اس کی برکت سے ہم ہدایت، گمراہی، اچھائی، برائی، صحیح، غلط اور بہتر، کم بہتر میں تمیز کر سکتے ہیں۔ اس کو عقل کہتے ہیں۔ گویا کہ ایک نور کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر رکھا ہے، اور اس میں اختلاف ہے کہ اس کا جسم میں مستقر اور ٹھکانہ کہاں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ٹھکانہ دماغ کہتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قلب قرار دیتے ہیں۔ لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل قوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر دماغ میں چوٹ لگ جائے تو یہ نور عقل بعض اوقات زائل ہو جاتا ہے اور انسان پاگلوں کی سی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے، یعنی وہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ جبکہ دل میں چوٹ لگ جائے تو کبھی بھی انسان کی عقل زائل نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا صحیح آپ ہی کا قول محسوس ہوتا ہے کہ دماغ اصل میں وہ ٹھکانہ ہے جہاں پر اللہ نے اس نور کو پیدا فرما دیا ہے، اور اس نور کی برکت سے ہم ہدایت، گمراہی، صحیح، غلط، اچھائی، برائی میں تمیز کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جانوروں میں یہ نور عقل موجود نہیں ہوتا، اس لیے وہ اچھائی، برائی، صحیح، غلط میں تمیز نہیں کر سکتے۔ وہ گٹر کا پانی پیتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کے ہاں ماں باپ کا رحمت کے اعتبار سے، شفقت کے اعتبار سے تو تعلق ہوتا ہے کہ ماں بچے پہ شفقت کر رہی ہے، اور بچہ جب تک بچپنے کے حالت میں رہتا ہے اپنی ماں سے بڑا لگاؤ رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ جوان ہو جاتا ہے پھر یہ تمام سلسلے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے آپ معاملات دیکھیں کہ ان میں نور عقل کی کمی کی بنا پر کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو پاگل ہوتے ہیں، ہمارے ہاں انسان ہیں لیکن پاگل ہو گئے ہیں، ان سے بھی وہ نور عقل زائل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاگل کو آپ دیکھیں کبھی وہ کیچڑ میں گرا ہوگا، کبھی گندی چیز کھا رہا ہوگا، کبھی اپنے آپ کو دیوار میں مار رہا ہوگا، گویا کہ وہ نور عقل نکل جائے تو یہ تمام چیزوں کی تمیزیں وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ سلیم کی قید ہے، عقل سلیم۔ عقل سلیم سے مراد جو عیب سے سلامت ہو۔ عیب بہت سارے ہو سکتے ہیں، ایک یہی کہ جہالت کا عیب، جس کے اندر جہالت ہوگی اس کی عقل صحیح طور پہ کام نہیں کرے گی۔ اسی طرح بغض ہے، کینہ ہے، دشمنی ہے،
یہ چیزیں اکثر عقل پر غالب آ جاتی ہیں اور اس کے مکمل استعمال کو روک دیتی ہیں۔ تو عقیدہ عقل سلیم سے بھی ثابت ہوتا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ آپ قرآن اٹھا لیں، حدیثیں اٹھا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں بہت زیادہ کلام نہیں کیا گیا۔ ذات کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچنے کو ہی منع فرمایا، اور یہ میں اس پہ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں عقائد عرض کروں گا تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ کوئی بھی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی، لہٰذا اس کے ذات کے بارے میں غور نہ کرو، اس کی صفات پر غور و تفکر کرو۔ تو قرآن اور حدیث بہت زیادہ اس پر خاموش ہے، لیکن جب یونان سے منطق اور فلسفہ کنورٹ ہو کر عربک میں ٹرانسلیٹ ہو کر عربوں کے درمیان آیا تو وہ علوم عقلیہ کہلاتے ہیں، ہر چیز پر اعتراض عقل کے ذریعے۔ تو علماء مجبور ہوئے کہ جب ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراضات، صفات پر اعتراضات کیے، تو مجبوری ہوئی کہ ہم بھی فلسفہ اور منطق سیکھیں اور انہی جو ان کی مخصوص ٹرمز ہیں ان میں اپنے عقائد اسلام کا دفاع کریں۔ تو پھر مجبوری ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایسے عقائد بنا لیے جائیں کہ جن پر ایک کچھ لمیٹیشنز قائم کر دی جائیں کہ جس کے بعد سوچنا بالکل منع ہو، اگر آپ آگے بڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے یا کافر ہو جائیں گے، لہٰذا پھر اللہ کی ذات و صفات پر کلام مجبوراً کیا گیا، حالانکہ قرآن و حدیث اس پہ خاموش تھے۔ اور جمہور علماء اسلام نے ان اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جو عقیدے وضع فرمائے، اور وہ اپنے پاس سے نہیں، اور پیچھے اس کے قرآن و حدیث کی تعلیم ہی تھی، لیکن بہرحال عقل کا بہت زیادہ دخل رکھا، تو وہ عقیدے اختیار کرنا ہمارے لیے ضروری ہوئے، حالانکہ اس میں سے اکثر جو ہیں وہ عقل سلیم سے ایجاد کیے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، اور اللہ کی ذات کے عین مناسب ہیں کہ یہ ہونے چاہیے تھے، جو میں انشاءاللہ عرض کروں گا تو آپ کو اس کی نشاندہی بھی کروں گا۔ چوتھا ہوتا ہے سواد اعظم۔ سواد کہتے ہیں جماعت کو، اعظم کہتے ہیں بڑی کو، بڑی جماعت۔ تو یہ بھی ایک یاد رکھیں کہ شرعی دلیل ہوتی ہے، اگر مسلمانوں کی میجورٹی کسی عقیدے پر ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ عقیدہ درست ہوگا، کیونکہ اس پہ دلائل موجود ہیں کہ بڑی جماعت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو مختصر میں ان چاروں کے اوپر ایک ایک دلیل عرض کر کے پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف آئیں گے، باقی انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اور آگے پروگرامز میں چلتے رہیں گے۔ قرآن سے عقیدہ حاصل کیا جائے گا، وجہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 2 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ ہدایت ہمیں دو طرح کی چاہیے، ایک عقیدے میں ہدایت چاہیے، ایک عمل میں ہدایت چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ خود واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اب شاید کوئی یہ کہہ سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے کہ قرآن واقعی صحیح عقیدے بیان کر رہا ہے، اس پر ہمیں دلیل چاہیے، اور آپ قرآن سے ہی دلیل دے رہے ہیں، پہلے قرآن کو تو صحیح ثابت کریں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے مذہب اسلام میں ایسی بہت ساری دلیلیں موجود ہیں کہ جن پر اگر غور و تفکر کر لیا جائے تو کوئی بھی شخص مجال انکار نہیں کر سکتا۔ یہ وہ ہماری واحد آسمانی کتاب ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے کہ جس کی نظیر پیش کرنا پوری دنیا میں کسی کے لیے بھی ممکن نہیں، اور کسی بھی مذہب میں ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جیسی نازل کی گئی ویسی محفوظ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا زبردست انتظام فرمایا ہے، اور وہ یوں کہ ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے بچے اس پوری کتاب کو حفظ کر لیتے ہیں۔ اس میں کم و بیش 6666 آیات ہیں جو ہمارے مسلمانوں کے 5-6 سال کے بچے مکمل حفظ کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری مدر لینگویج نہیں ہے۔ اگر ہمارے اردو کے اندر جو ہماری مادری زبان ہے اس میں 16 صفحے کا ایک رسالہ دے دیا جائے تو شاید ہمارے بچے اسے یاد نہ کر سکیں، یا بہت محنت کے ساتھ یاد کر لیں تو پھر وہ فوراً نکل جائیں، لفظ ادھر ادھر ہو جائیں، لیکن یہ پورا قرآن سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ پچھلی آسمانی کتابیں صرف نبیوں کو یاد ہوتی تھیں، کوئی ان کا حافظ نہیں تھا۔ یہ وہ واحد کتاب ہے کہ پوری دنیا کے اندر لاکھوں اس کے حافظ موجود ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بڑا اہتمام فرمایا ہے۔ پوری دنیا کے قرآن جمع کر لیں، کہیں پر بھی زبر زیر پیش کی آپ کو کمی نظر نہیں آئے گی، تبدیلی نظر نہیں آئے گی، اختلاف نظر نہیں آئے گا۔ اس لیے یہ وہ بہترین کتاب ہے، ہمارا دعویٰ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، کوئی اس کو غلط ثابت کر کے بتائے۔ اس میں جو مضامین موجود ہیں وہ ایسے مضامین ہیں کہ جن پہ غور و تفکر کر لے تو زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہوگا جس پہ قرآن عظیم نے کلام نہیں کیا، جس سے ثابت ہو جائے گا کہ یہ کسی انسان کی کتاب نہیں ہو سکتی ہے، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔
اور عربک جتنی بھی بکس ہیں ان سب کی لینگویج کو سامنے رکھیں، ان سب کے جو لکھنے کے یا کلام کے اسلوب ہیں ان کو سامنے رکھیں، قرآن عظیم کو بھی رکھیں۔ بے اختیار آپ کہیں گے کہ اس میں جو کلام ہے یقیناً وہ ان تمام کلام سے زیادہ آسان، سلاست، روانی والا ہے، اس میں بہت ہی چاشنی ہے، کیونکہ وہ مخلوق کا کلام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو گویا کہ قرآن عظیم کے لاکھوں نسخے کائنات میں موجود، لاکھوں حافظ موجود، اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ خود ارادہ فرما رہا ہے، اس لیے ہمارا یقین اور اعتقاد ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہی ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے خرابی کی۔ کوئی اگر کرنا بھی چاہے گا، ہمارا چیلنج ہے، اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں جا بجا چیلنج دیتا ہے۔ جب میں قرآن کے بارے میں عرض کروں گا عقیدہ تو انشاءاللہ یہ بھی عرض کروں گا کہ اس جیسی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ، ایک آیت ہی بنا کر لے آؤ۔ آج تک کوئی اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا، کیونکہ یہ ہمارے رب کی طرف سے چیلنج ہے۔ پوری کائنات کے اندر کہیں پر بھی قرآن عظیم میں کوئی زیر زبر پیش کی غلطی کر دے اور اس کو چھاپ دے، لاکھوں قرآن چھاپ دے، انشاءاللہ چلے لاکھوں تو پکڑے جائیں، ایک قرآن ہی چھاپ دے، انشاءاللہ وہ بھی محفوظ نہیں رہے گا، فوراً کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی لحاظ سے اس کی غلطی کو پکڑ لے گا۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں حافظ قرآن اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جہاں سے بھی پڑھیں وہ ایسے بیٹھے ہوں گے، سامنے قرآن بھی نہیں ہے لیکن فوراً ذہن کے اندر آگے غلط ہے، غلط لکھا ہوا ہے، پکڑا جائے گا۔ تو قرآن میں تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا، تو پھر ایک ایسی کتاب جس میں تبدیلی کی نہیں ہے، اور اگر کوئی تبدیلی شرارتاً کر بھی دے تو وہ قائم نہیں رہے گی، اجتماعی طور پہ کبھی بھی عام نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کتاب پر اعتقاد اور اعتماد ہونا چاہیے، اور اسی سے حاصل کردہ عقیدوں کو اپنی آخرت کی بہتری کے لیے یا اپنے جو آپ نے عقائد و نظریات قائم کرنے ہیں اس کے لیے اسی کو بنیاد بنانا سب سے بہتر ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بہت سی باتیں سمجھ گئے ہوں گے۔